مسئلوں کا حل دین ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور دین آئے گا اس دعوت کی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان پر ہے کہ جتنا بھی شر ہے اور فساد ہے اور فتنے مسائل ہیں، اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ دین میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب دین آئے گا دین کی محنت سے، دین کی محنت کو چھوڑا، اس لیے دین میں کمی آئی، دین میں کمی آئی، اللہ کی نگاہ سے گر گئے، اس لیے گھر گھر مسائلستان، گھر گھر مسائلستان بن گیا۔ ہاں، کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار کرنا جہالت، پانی پہ لکیریں کھینچنا بیوقوفی، ریت پہ دیوار کھڑی کرنا نادانی کی بات، چھت پہ عور تلاش کرنا حماقت ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا، قرآن چھوڑ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا، دین کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے مسئلوں کا نہیں ہو سکتا۔ مسئلوں کا حل دین ہے، مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ مسئلے حل کریں گے، ہم نہیں مسئلے حل کر سکتے، حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی، کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کریں گے، سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، گرمی کا نظام، سردی کا نظام، بارشوں کا نظام، دن رات کا نظام، چاند کا بڑھنا گھٹنا، یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا دخل نہیں۔ حالات بنانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ حالات بنائے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ امن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دین اپنی زندگیوں میں لانا ہے، پھر دین ہوگا، پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، وہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، دنیا کے اور آخرت کے۔ اللہ کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور اللہ ساتھ کب ہوگا؟ جب دین ہوگا۔ دین کب ہوگا؟ جب دین کی محنت ہوگی، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، یہ ہماری سعادت ہے، ہماری سعادت ہے۔ تو تبلیغ بھائی اس سائل کی طرح کی ندا ہے، اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ زبردستی کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے۔ اس سارے مجمع سے گزارش ہے کہ سب نیت کریں، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ اور کوشش کریں۔ کوشش کیا ہے؟ طے کریں۔ السلام علیکم۔ کوہاڑ اجتماع کا سب سے تاریخی بیان، مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان، مکمل بیان یہاں سے سماعت فرمائیں، آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ اور بات کو توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اور پھر آگے پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے، اور آخر تک بیٹھنا، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا۔ ہاں، سب اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ باہر والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے بھائی، چلنا پھرنا نہ ہو، کسی اور کام میں نہ لگیں۔ اس وقت کوئی دسترخوان، چائے، کھانا پینا، ملاقاتیں نہیں، اس وقت تو بھائی جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اسی میں لگیں، کسی اور کام میں نہ لگیں۔ آپس میں باتیں نہ ہوں، بالکل خاموشی۔ جو بات کر رہے ہیں قریب والے ساتھی ان کو بہت ہی نرمی سے اشارے سے خاموش کروائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو بھائی دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی، ہاں آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ ریت کا ذرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ریت کے ذرے چھوٹے چھوٹے، اور پہاڑ، بولو بھائی، ریت کا ذرہ چھوٹے چھوٹے اور پہاڑ بہت بڑے بڑے۔ اور جب ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر، ہاں آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں 50 سال 60 سال 70 سال اور آخرت کی زندگی۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایسی نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ نے قرآن میں بھی نقل فرمائی۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا، تو اس وقت فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی تمہیں نصیحتیں کرتا رہا ہوں، ہاں اب میں تمہیں نصیحت کا آخری نصیحتیں کر رہا ہوں، اور سے سننا، بڑی زبردست باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بدل جائے، اگر سمجھ میں آ جائے، باتیں سمجھ میں آنے کی۔ ہاں پہلی بات فرمائی کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ اب آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ تو کیا ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، مختلف جوابات ہیں نا۔ اب دوسرا سوال، آپ کی کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب، پتہ نہیں، پتہ نہیں، ہاں 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ تو کتنا باقی ہے کہ 1 منٹ کا پتہ نہیں، تو زیادہ اپنے آپ کو نہ پھنسانا دنیا میں۔ دوسری بات فرمائی، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا رہنا ہے؟ سال 2 سال 50 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ ہاں تو اتنی تیاری کر لینا پھر جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ ہاں تیسری بات فرمائی، جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ ہاں کامیاب کون، ناکام کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں۔ ہاں تو کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں تو پورا زور لگا دینا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا اس کو تک زور لگانا۔ ہاں چوتھی بات فرمائی، ہاں جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے میں کس کے محتاج؟ نگلنے ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟ لاکھ روپے بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ کروڑ بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ 10 ارب بھی کماؤ پھر بھی کس کے محتاج؟ تو اللہ کو، جتنے تم اللہ کے محتاج ہو اتنی اللہ کی کیا کرنا؟ بندگی، عبادت، اتنا اللہ کو راضی کر لے۔ ہاں پانچویں بات فرمائی، جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، ہوئے 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 ہوئے، جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اتنے گناہوں پر جرت کر لینا۔ ہاں گناہ کر لو، جھوٹ بول لو، نمازیں چھوڑ دو، ہاں ناچ گانا، بے حیائی، ہاں سود، رشوت،
دھوکہ، خیانت، بہنوں کا حق دبا لو، ہاں فجر میں سوتے رہو، ہاں یہ گناہ کر لو کتنے، جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. ہائے 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 ہائے، ہاں؟ توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جہنم دکھلائی گئی. آپ فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ. ایک دن فرمایا آج میں نے خواب دیکھا. نبی کا خواب وہی ہے. نبی کا خواب کیا ہے؟ وہی ہے. وہ مجھے جہنم دکھائی گئی، عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی. ہاں ایک آدمی کو دیکھا کیا ہے کہ اس کو اوندا لٹایا ہوا ہے، اور سرہانے ایک آدمی ہے اس کی ہاتھ میں لوہے کی سلاخ جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی نا آگے سے ٹیڑھی، اور وہ اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے. یا اللہ. پھر اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر پیچھے تک لے آتا ہے، اور پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور پھر کھینچ کے اوپر تک لے آتا ہے، اور پھر دوسری طرف کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی ہو رہا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ ہاں یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے کہ صبح گھر سے نکلتا تھا اور جگہ جگہ جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. یہ جھوٹ بہت بولتا تھا. یا اللہ یہ اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے. اب اتنا جھوٹ بول لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. آگے گئے تو ایک آدمی ہے وہ سیدھا لٹایا ہوا ہے، سیدھا. سرانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور سر اس کا کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے. وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے تو سر پھر سے ہی سلامت ہو چکا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ ہاں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھولا دیا تھا، اور فجر کی نماز چھوڑ کر بڑا سوتا رہتا تھا. فجر کی نماز چھوڑ کر بڑا سوتا رہتا تھا. اب فجر میں سوتے رہو، فجر نہ پڑھنا. کتنی فجر چھوڑنا؟ جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. ہاں آگے گئے تندور ہے، تندور، اور اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور جل بھن رہے کباب کی طرح، اور ان کی چیخو پکار ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. اللہ. آگے گئے نہر ہے خون کی طرح، سرخ پانی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے. کنارے پہ ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے، پھر کنارے پر آتا ہے، پتھروں کو نگلتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. یا اللہ. ہاں تو بیٹا اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. ہاں چھٹی بات فرمائی، چھٹی بات. ہاں کہ بیٹا جب گناہ کرنا ہے نا، نہیں باز آنا تم نے، تو گناہ کر لینا، گناہ کر لینا. لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں، جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے. آدمی نے غلط کام کرنا ہوتا ہے نا تو چھپ کے کرتا ہے، ہاں کوئی دیکھ نہ لے. ہاں استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چھری دی، ایک ایک چوزا دیا، وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یہ 2 منٹ میں کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ. ایک شاگرد آیا بھی دیر سے اور ذبح بھی کر کے نہیں لایا. تو بھئی تم آئے بھی دیر سے اور ذبح بھی نہیں کیا، کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جگہ جگہ کیا لیکن جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ ہاں یہ سب فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے.
तुम पास हो गए। हाँ, बाप गया चोरी करने, बेटे को साथ ले गया, दरख्त पे चढ़ गया, फल चोरी कर तोड़ रहा था। हाँ, बेटे से कहा बेटा अगर कोई देखे ना तो आवाज दे देना। तो बेटे ने आवाज दी तो बाप उतरा, भागा, दूर जाके पूछा बेटा कौन देख रहा था? उन्होंने कहा अल्लाह मियां देख रहे थे, अल्लाह मियां देख रहे थे। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। हाँ, अल्लाह पर कोई चीज मख्फी नहीं, ना आसमान में ना जमीन में। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम, अल्लाह तो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है। हाँ, अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो तो दिलों के भेदों को भी जानता है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह से डरो डरो और जानो इस बात को कि जो तुम कर रहे अल्लाह खूब जानता है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, डरो अल्लाह से और जानो इस बात को कि जो तुम कर रहे अल्लाह देख रहा। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब तो तेरी घात में लगा हुआ है, तेरा रब तो तेरी घात में लगा हुआ है। वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो तुम कर रहे अल्लाह गाफिल नहीं है। हाँ, अल्लाह देख रहा है, वो देख बसीर, वो अलीम जानने वाला, वो समीअ सुनने वाला, वो कदीर कुदरत वाला है। हाँ, अल्लाह कुदरत वाले। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक, शक ना करना, अल्लाह इन्ना, इन्ना क्या है? बेशक, शक ना करना, अल्लाह हर चीज पर कुदरत वाला है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत वाला है। हाँ, कैसे अपनी कुदरत से मुर्गी में अंडा, वाह वाह, मुर्गी को क्या पता अंडा क्या चीज है, छिलका क्या चीज है, झिल्ली क्या चीज है, सफेदी क्या चीज है, जर्दी क्या चीज है, जायका क्या चीज है। कुदरत, अल्लाह कुदरत वाले हैं। हाँ, कैसे भैंस में, गाय में दूध, सब्ज चारा, खुश्क चारा, गंदा पानी, नहर का, चप्पड़ का, ये सफेद रंग का दूध है क्या? ये अल्लाह की कुदरत। हाँ, तो 6 नसीहतें फरमाई, बेटा सारी जिंदगी नसीहतें की हैं, अब मेरे जिंदगी का आखिरी वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी 6 नसीहतें करता हूँ, आखिरी 6 नसीहतें करता हूँ। दुनिया में अपने आप को उतना मशगूल करना जितना तुम्हारा दुनिया में क़याम का इरादा है। अब कितना इरादा है तो कोई पता नहीं, तो ज्यादा चक्करों में ना अपने आप को फंसाना। हाँ, आखिरत की उतनी तैयारी कर लेना जितना आखिरत में क़याम का इरादा है कि कितना रहना है, कि हमेशा हमेशा, तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। हाँ, और जब तक जहन्नम से खलासी का यकीन ना हो जाए, जोर लगाना मैं जहन्नम से बच जाऊं। और जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो ना, उतनी अल्लाह की बंदगी इबादत कर लेना। हाँ, और उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला है। और जब कोई गुनाह करना ही करना है, नहीं तुम्हारा नफ्स बाज आ रहा तो गुनाह कर लेना, लेकिन कोई ऐसी जगह तलाश कर लेना जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते न देख रहे हों। हाँ, छोटी सी जिंदगी असल आखिरत की जिंदगी है। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में आखिरत बनाने आए, हम दुनिया में आखिरत बनाने आए। हाँ, परिंदा 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 हवा में होता है और साया जमीन पे होता है। अब कोई साए के पीछे भाग रहा है, साए के पीछे भाग रहा है, ना परिंदा हाथ आएगा ना साया। अगर परिंदे को पकड़ लिया तो साया उसके साथ है। ये दुनिया आखिरत का साया है। जो अपनी आखिरत की फिक्र करेगा कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी। और जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, मेरे घर के मसले हल हो जाएं, मेरे कारोबार के मसले हल हो जाएं, मेरे बच्चों के मसले हल हो जाएं, मौत से पहले की जरूरतें सामने हैं, मौत से पहले की, और दुनिया को तरजीह दे रहा है, ना दुनिया बनेगी ना आखिरत। हाँ, रहना नहीं है। फइज़ा जाअत
الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صاف صاف باتیں قرآن کی کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، ساری ریل گھوم جائے گی، جہنم سامنے کھڑی ہے. اب جس نے سرکشی کی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اذانیں ہو رہی ہیں وہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں وہ پڑا سو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، مال ہے خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں پلاٹ موجود ہے حج نہیں کرتا ہے، ہاں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، شادیوں پہ فنکشنوں پہ میوزک چل رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، سود پہ کام، دفتروں میں رشوت. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی، کوئی آخرت کی فکر، قبر کی فکر، قیامت کی فکر، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی اسے فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، دنیا 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 دنیا. ہاں تو جس نے دنیا کو ترجیح دی اور سرکشی کی تو جہنم جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ایک دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں فیصلہ پوچھا جائے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا. ہاں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں آنکھیں دیے، اللہ فرمائے پوچھیں گے بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، تمہاری آنکھیں جو مرضی دیکھتے رہو. یہ کان دیے ہیں، ہم پوچھیں گے ان سے کیا سنتے تھے، یہ تمہارے ہیں. دل دیا ہے، پوچھا جائے گا کس کی محبت تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے. انہیں تو محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. ہاں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کے نبی ہمارے میری محبت تمہارے دلوں میں سب کی محبت پر غالب نہ آ جائے، ماں باپ کی محبت پر، بچوں کی محبت پر، بہن بھائیوں کی محبت پر، سارے انسانوں کی محبت پر. جب تک میری محبت غالب نہ آئے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہاں اللہ نے انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے. یہ محبت کس لیے ہے کہ اللہ سے ہو، کس سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، اور کس سے ہو، دین کی جد و جہد. یہ دین دنیا میں پھیلے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین کی محنت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. کیسی دھمکی دی ہے اللہ نے. اگر 8 چیزوں کا نام لیا، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ہاں اگر یہ ماں باپ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے اولاد تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بہن بھائی تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یہ مال جو تم نے کمائے تمہیں زیادہ محبوب ہے، یہ کاروبار جو تم کرتے ہو یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، ہاں یہ گھر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں بڑے زبردست، مساکن ترضونها، یہ گھر جو تم نے بنائے بڑے خوبصورت، بڑے تمہیں پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں
زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جدوجہد سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہاں یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں تو بھائی ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ آخرت بنے۔ دنیا کی زندگی مختصر، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ رب چاہی جی چاہی، رب چاہی جی چاہی، رب چاہی ٹھیک زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم۔ ہاں دنیا میں دو طرح کے لوگ، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی نہ ماننے والے۔ ہاں قرآن کی ماننے والے، قرآن کی نہ ماننے والے، نبی کی ماننے والے، نبی کی نہ ماننے والے۔ ہاں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے فاسق برابر؟ نہ 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 نہ۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار۔ جو ایمان لائے پھر اعمال اچھے بنائے، ہاں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے، اور جنہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ نمازی بے نمازی برابر، عدل کرنے والے ظلم کرنے والے برابر، حلال کھانے والے حرام کھانے والے برابر، ہاں جن کی راتیں اللہ کی بندگی اطاعت میں اور جن کی راتیں عیاشی میں یہ برابر؟ نہیں نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو برائی کے کام کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ بچا کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکم، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہاں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا انبیاء کو کس لیے؟ کہ انسانوں پر محنت کرنا، کہ انسانوں کو جہنم سے بچانا، انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، یہ انبیاء کی محنت تھی۔ ہاں کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، انبیاء کی محنت۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو دی۔ ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھا لو کما لو، کما لو کھا لو، صبح سے شام دکان، پورا سال 10 سال 20 سال دکان دکان دکان، ایسا ہے؟ ہم پیسہ کما رہے ہیں بس، ایک دکان سے 2 دکان، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، ایک ڈگری دوسری ڈگری، تنخواہ اور زیادہ ہو جائے، بڑے تھوڑا ترقی ہو گئی، کیا پیسے زیادہ آ گئے، واہ ہم دنیا میں اس لیے آئے۔ یہ تبلیغ، یہ اجتماع کیوں ہے؟ کوئی اپنی طاقت کا اظہار ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی، اور یہ جا رہی، بھاگی بھاگی جا رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا، بہت بڑا انبیاء والا کام، انبیاء والا کام۔ رزق مقدر کا ہے، رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
وهو السميع العليم. وہ کتنے جانور، دیکھو انسان کی خوراک زیادہ ہے یا ہاتھی کی خوراک زیادہ ہے؟ بولو بھائی. ہاتھی کی کوئی دکان، کوئی ہفتے کا سٹاک، تو ہاتھی کو خوراک کون پہنچاتا ہے روزانہ؟ ہاں. کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. تو ہمیں بھی رزق کون دے گا؟ ہاں. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کتنے پرندے ہیں، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ. ہاں. اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے. ہاں. تو اللہ ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے. تو رزق دینے والا کون ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد یہ اللہ کا دین زندہ ہو. ہاں. اللہ کا کلمہ بلند ہو. کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ بولو بھائی کیا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، صبح اندھیرا اور سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. ہاں. اشہد ان محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے. ہاں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں سارے وزیر آ گئے، سارے حکمران آ گئے، سارے بادشاہ آ گئے، سارے مال. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا اس کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے امیدیں لگانی ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس سے دوستی لگانی ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے؟ یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ. ہاں. كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار
इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, तुम सब के सब नंगे हो, मैं पहनाने वाला हूँ, मेरे से मांगो मैं तुम्हें पहनाऊंगा। कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, तुम सब के सब राह से हटे हुए, मैं राह दिखाने वाला हूँ, मेरे से मांगो मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूंगा। हर जरूरत में, हर हाजत में, हर शख्स का हर हाल में, हर वक्त में रुजू किसकी तरफ हो जाए? अल्लाह की तरफ। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, एक यहूदी आया, तलवार हाथ में ली, आपकी आंख खुली, वो तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। कौन बचाएगा? फिर कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। फसकत अस्सैफु मिन यदिही, उसके हाथ कांपने लगे और तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने फरमाया तू बता तो तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं। आपने उसको फौरन दावत दी। इंतकाम नहीं, दाई का जज्बा इंतकाम का नहीं, दाई का जज्बा हिदायत का है, दाई का जज्बा हाँ दावत का है। आप गार में जाके छुपे, मुशरिकीन मक्का तलाश करते हुए गार तक जा पहुंचे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु साथ हैं, तो देखा कि वो चले आ रहे हैं मुशरिकीन, तो घबरा गए। आपने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना नहीं। क्यों? इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? अल्लाह। कैसी खूबसूरत बात। मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान, जिनका तीसरा कौन? अल्लाह। जिनका तीसरा कौन? अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, आगे आगे दरिया, पीछे आगे फिरौन का लश्कर। कौम ने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा मरवा दिया, पकड़े गए, आगे गए तो पानी में डूबे और पीछे जाए तो फिरौन का लश्कर मारे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। क्यों? इन्ना मई रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो हम सब किसके मोहताज हैं? तो किसको राजी करना है? कामयाबी किसका नाम? वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी कर लेना ये कामयाबी है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह को पा लेना, अल्लाह का साथ हो जाना। और नाकामी क्या है? अल्लाह को खो देना, अल्लाह तक ना पहुंचना। हाँ, मंजिल पर पहुंचने के लिए रुख सही करना ज्यादा जरूरी है या रफ्तार तेज करना ज्यादा जरूरी है? बोलो भाई। आज रफ्तार लोगों की क्या है? तेज। बसें भरी हुई, रेलगाड़ियां भरी हुई, जहाज भरे हुए, स्टेशन रश, पार्कों में रश, बाजारों में रश, हर बंदा भागा जा रहा है। क्या कह रहा है? टाइम नहीं, टाइम नहीं, मुझे फलां जगह पहुंचना है। और रुख गलत है। क्या रुख है? माल मिल जाए, मुल्क मिल जाए, ओहदा मिल जाए, डिग्री मिल जाए, वजारत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, वाह वाह हो जाए, जमीनें मिल जाए, जेवर मिल जाए। हाँ, और तबलीग में मेहनत हो रही कि क्या कौन मिल जाए? अल्लाह मिल जाए। कौन मिल जाए? हाँ, खसारे में कौन है? माल मिला, अल्लाह ना मिला, खसारे में है। हुकूमत मिली, अल्लाह ना मिला, खसारे में है। शोहरत मिली, अल्लाह ना मिला, खसारे में है। न माल मिला, न मुल्क मिला, न ओहदा मिला, तो कोई जानता नहीं।
اللہ ملا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے اجتماع یہ ہو، بھائی وزیر صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی وکیل صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی پروفیسر صاحب اللہ کو راضی کرو، بھائی ڈاکٹر صاحب اللہ کو راضی کرو۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے، اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامی ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ راستہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے اعمال کو اپناؤ، یہ ہیں عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو، یہ ہیں کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت، بولو بھائی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل پر، ہاں آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل، فلاں میرا ہیرو، جھوٹ ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں، شہد سے مٹھاس جدا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں، اور آپ کا ابتدائی زمانہ ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات اور مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا، ایک ہے نبی کو ماننا، ایک ہے نبی کی ماننا۔ دو قسمیں ہوتی تھیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے۔ یہ تیسری قسم کہاں سے آئی؟ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، قرآن کو تو مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ نہ 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 نہ، جو اللہ کو مانتا ہے اسے اللہ کی ماننی ہے، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو بھی مانتا نہیں۔ ہاں، امر امر حکم، امر میں جو عظمت اور طاقت اور قوت آتی ہے وہ عامر حکم دینے والے کی عظمت کے بقدر۔ حکم دینے والا کون ہے؟ پھر امر میں عظمت۔ نماز مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، نماز مؤذن صاحب کا حکم نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری تو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے تو ہونٹ نہیں بنائے؟ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آنکھیں دی، جس نے ہونٹ دیے، جس نے زبان بنائی، اس اللہ کا حکم ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی پیتے ہو، روزانہ پیتے ہو، یہ پانی کون پلاتا ہے؟ یہ آسمان سے کون اتارتا ہے؟ یہ زمین سے کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فمن یأتیکم بماء معین، اللہ فرماتے ہیں میں زمین کے نیچے پانی کو اگر اتار دوں، میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ آسمان سے پانی اللہ برساتے ہیں، زمین سے پانی اللہ نکالتے ہیں۔ پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ دھمکی دی اللہ نے، اوئے ہوئے لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ کا شکوہ، ہوئے ہوئے اللہ کا شکوہ، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر، ہاں 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں سارا دن جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں دیر سے کیوں آئے؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 کروڑ ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ہاں ایس ایچ او صاحب کو ڈی ایس پی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر، ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا ہے جی صاحب، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا ہے میرا بڑا میرا سینئر، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بولائے دوڑ لگ دی جی سر میرا سینئر میرے سے بڑا، اور اللہ بولائے بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے، ان کے باہر اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، صاحب بیل دیں گے، تم نے اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا، بہت اچھا۔ اب اندر گئے، صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤں۔ اب اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ادھر بیل ہوئی آگے سے سلوک نہیں، دوسری بیل کوئی نہیں، تیسری بڑی لمبی بیل کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، چہرے کا تاثرات بتا رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب کو آج۔ ہاں ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ اندر نہیں آنا ہے، اور بتاؤں کیوں منع کیا ہے؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ حکومت کا ملازم، تنخواہ تو نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے، اللہ کو نہیں غصہ آتا؟ انہوں نے کہا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سے میرا وعدہ ہے آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ محنت ہے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز سے فارغ ہو کر کام ہے یا کاموں سے فارغ ہو کر نماز ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی۔ جمعے میں مسجد بھرتی ہے، فجر میں مسجد میں 2 صفحے ہیں، اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ جمعے میں جو مسجد میں لوگ آتے ہیں وہ اکثر محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں؟ بولو بھائی، اب بہت سارے جمعہ پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں، پتہ کس نیت سے؟ تو دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے۔ یہ آنکھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ سانس ہفتے بعد لیتے ہیں، کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، نیند ہفتے بعد ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ 31 مرتبہ آتا ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ عقل اللہ نے دی ہے، پانی اللہ پلاتے ہیں، بولنے سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ، ہاں کہ جی 10 لاکھ کا ہم نے بیل لیا ہے کہ 5 لاکھ کا بکرا لیا ہے، مبارک۔ اصل چھری نفس پر ہے۔ دو بھائی جانے والے بھائیو، او بھائی دیکھو یہ بہت سارے اٹھ کے جا رہے ہیں،
देखो हम एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, एक मकसद के लिए। इज्तिमा कौन सा कोई रोज रोज है, हम एक मकसद के लिए जमा हुए हैं। दरमियान में से उठ के नहीं जाना चाहिए भाइयों, बात को सुनना, समझना, हाँ अमल करना, आगे पहुंचाना। हाँ हाँ, ये जज्बा ईद उल अज़हा क्या है? जज्बा। मुझे किसको राजी करना है, मुझे किसकी माननी है, मुझे किसको साथ लेना है। खाना कब अच्छा लगता है? जब भूख ज्यादा हो या खाना उम्दा हो। बोलो भाई, खाना बहुत उम्दा है, भूख नहीं, नखरे। खाना बहुत सादा है, भूख बहुत ज्यादा है। एक एक लुकमे में मजा है, एक एक लुकमे में मजा है। जब ईमान बनेगा, जब दिल में अल्लाह की अजमत आएगी, जब दिल में जन्नत का शौक आएगा, जन्नत का खौफ आएगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह का तारुफ होगा, फिर जज्बा होगा मुझे अल्लाह को राजी करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा किसने दिया? बोलो भाई। और मोहब्बत किसने रखी? और ज़िबा करने का हुक्म किसने दिया? अब हुक्म पूरा करें तो बेटे की जान जाए, बेटे की जान बचाएं तो अल्लाह का हुक्म जाए। तो क़यामत तक के इंसानों को सबक दिया, हम बेटा कुर्बान कर सकते हैं, हुक्म कुर्बान नहीं कर सकते। हाँ, बेटे से पूछा, बेटा ये हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करूं। अब ये जो बेटे का जवाब था ना, ये है कुर्बानी की रूह, ये है कुर्बानी की रूह। हाँ, क्या जवाब दिया? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। है मेरे वालिद, जो हुक्म मिला है आप कर गुजरे, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मैं तैयार हूं, किस लिए? ज़िबा होने के लिए। हाँ, अल्लाह फरमाते इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। हमने इब्राहिम को आजमाइश में डाला। हाँ, आजमाइश, बेटे को ज़िबा करना, छुरी चलाना। ये दुनिया इम्तिहान है, ये दुनिया इम्तिहान है, ये आजमाइश है। कौन मनमानी करता है, कौन जी चाही चलता है, कौन ख्वाहिश पर चलता है, कौन मर्जी पर चलता है, कौन अक्ल पर चलता है, कौन अपने तजर्बे पर चलता है, कौन फैशन पर चलता है, कौन रिवाज को देखता है, कौन है जो शरीयत पर चलता है, कौन है जो सुन्नत पर चलता है, कौन है जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है, कौन है जो शरीयत हुक्म का पाबंद बन। आजमाइश है, आजमाइश है। इधर सुन्नत, इधर फैशन, इधर शरीयत, इधर रिवाज, इधर बिरादरी, इधर शरीयत का हुक्म, इधर अल्लाह रसूल, इधर लोग। अब लोगों को राजी करना है कि अल्लाह को राजी करना है। हाँ, किस्सा आता है हदीसों में, अल्लाह के नबी किस्से बयान थोड़ा करने आए, पैगाम दिया है, सबक दिया है। 3 आदमी थे, 3 आदमी, एक को कोढ़ की बीमारी और एक को बाल झड़ की बीमारी और एक नाबीना, आंखें नहीं, और तीनों फकीर। ये हदीस सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी सुना रहे हैं। तीनों फकीर कंगाल और तीनों को कोई ना कोई मरज। एक क्या है? कोढ़ की बीमारी, दूसरा क्या है? बाल जड़ की बीमारी, तीसरा क्या है? नाबीना। फरिश्ता आया, फरिश्ता आया। पहले पता किसके पास? जिसको कोढ़ की बीमारी। हाँ, क्या मसला है कि मुझे कोढ़ की बीमारी है, क्या चाहते हो मेरी बीमारी दूर हो जाए? अच्छा, फरिश्ते ने छुआ, बीमारी खत्म। माल क्या पसंद है? हदीस सुना रहा हूं, माल क्या पसंद है? ऊंटनी। हामला ऊंटनी दे दी। फिर फरिश्ता गया, हाँ, जिसको बाल झड़ की बीमारी, क्या मसला है? बाल नहीं है। फरिश्ते ने छुआ, खूबसूरत बाल। माल क्या पसंद है? कि मुझे गाय बड़ी पसंद है। हामला गाय दे दी। फिर फरिश्ता गया जो नाबीना, क्या हुआ कि आंखें नहीं है। फरिश्ते ने छुआ, आंखें खूबसूरत आ गई। माल क्या पसंद है? कि बकरी। हामला बकरी दे दी। तीनों के लिए दुआ कर दी। अब तीनों का हाल क्या हुआ? थोड़े अरसे बाद गाय वाले के पास गाय 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 गाय, बकरी वाले बकरियां बकरियां बकरियां, ऊंट वाले पास ऊंट ऊंट। खूब माल की फरावानी, हुस्न भी, जवानी भी, माल भी, खूब फरावानी। हाँ, अब फिर आजमाइश। अब फरिश्ता आया मुसाफिर की शक्ल में। हाँ, और फरिश्ते पहले आया, उसके बाद जिसको कोढ़ की बीमारी थी, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा माल दिया है, इसमें से मुझे थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं अपना सफर पूरा कर लूं।
ہاں مال نے اکڑ پیدا کر دی تھی، مال نے اکڑ پیدا کر دی تھی. چلو چلو بھاگو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، میری اپنی بڑی ضرورت ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اچھا وہی ہو نا، پہلے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، ہاں، اور فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں حسن دیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، بڑی باتیں بناتے ہو. میں نے کہا چلو چلو میں وہ نہیں ہوں. وَرِثْتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، یعنی ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں. بھول گیا بھول گیا. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی اور سارا مال تباہ ہو گیا. اب ہاتھ مل رہا ہے کہ کچھ دے ہی دیتا. اب فرشتہ گیا، اس کے بعد جس کو مال جڑ کی بیماری تھی، مسافر آدمیوں توشہ ختم ہے، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ تھوڑا مال دے دو میں اپنی منزل پر جا پہنچوں. ہاں ادھر بھی اکڑ آ چکی تھی. چلو چلو بھاگو، میرے پاس کچھ نہیں تمہیں دینے کے لیے، میرے اپنی بڑی ضرورتیں. اچھا وہی ہو نا بال جڑ کی بیماری میں مبتلا تھے اور فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو تم بڑی باتیں بنا رہے ہو. نہیں 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 میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے ہی مالدار ہوں. ہاں ہم بھی جدی پوچھتی رئیس ہیں اور میں شروع سے ہی خوبصورت ہوں. اچھا فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی، سارا مال تباہ ہو گیا. اب فرشتہ گیا اس کے پاس جو پہلے نابینا تھا کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، حسن دیا ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہے، مجھے اپنے مال میں سے کچھ دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر جا پہنچوں. ہاں یہ ہے ایمان والے کا جواب، یہ ہے ایمان والے کا جواب. اس نے کہا ہاں ہاں جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے. مجھے کس نے دیا ہے؟ ہاں اور یہ مال میرا تمہارے سامنے ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے کوئی اس پر ملال نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور دنیا امتحان ہے. ہاں ادھر نیند، ادھر فجر کی نماز، ادھر دکان، ادھر نماز، ادھر میٹنگ ادھر نماز. ہاں میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا، کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایمان بنے، نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، ہاں مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، ہاں حج پہ جانے کا شوق. ایک رمضان کا روزہ چھوڑا ساری زندگی روزے رکھے اس کی تلافی نہ ہوگی. اگر مال کی زکات نہ دی وہ مال گنجا سانپ بنا کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا میں تیرا مال ہوں، مجھے جمع کرتا تھا. حج فرض ہے نہ کیا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس کا گھر اور مال گھر والے جیسے سب ہلاک ہو گئے. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے مجھے نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، مجھے دین کو سیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے وکیل صاحب وکالت سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے. توبہ توبہ، پتہ ہے کہ یہ چور ہے، پتہ ہے کہ یہ ڈاکو ہے، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، اب وکیل صاحب اس کی وکالت کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو چور کو وکیل مل رہے ہیں، ڈاکو کو وکیل مل رہے ہیں، قاتل کو وکیل مل رہے ہیں. ہاں او بھائی وکیل صاحب اب وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم اسلام کو سیکھیں. اور تاجر صاحب تاجر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم تجارت کے مسائل کو سیکھیں. حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، اس کا عیب 5,000 کی چیز 10,000 میں بیچ دی عیب چھپا کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بیچنے والا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے. یہ محنت ہو رہی، شوق پیدا ہو، دین سیکھنا ہے.
قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں، وہ تو یہی رہ جائے گی۔ تو یہ جوتے سرمایہ نہیں ہے، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن تو سب کا ایک ہی ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 2 کنال، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز وہ تو سب کا ایک ہے، سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل تو پھٹے پہ ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی، سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پر ہے۔ ہاں، سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں۔ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دین کا ماحول نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے، اعمال سے خالی ہو رہے۔ ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، نہیں، ہمیں ترس ہے اس پر جس کے گھر میں قرآن نہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، دعائیں نہیں۔ اللہ کے جو وعدے ہیں مال پر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں۔ ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے اونچا آدمی، سب سے اونچا آدمی کون ہے؟ ہاں، فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ آج پلاٹ کس نے خریدا؟ زیور کس نے خریدا؟ گاڑی کس نے اور لے؟ نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل عمل عمل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عرض کے حضور مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضور بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضور جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، عمل کا شوق ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق زیادہ ہے یا دیندار بننے کا شوق زیادہ ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں، صحابہ کا شوق مال کا تھا کہ اعمال کا تھا؟ صحابہ کا شوق کس کا تھا؟ صحابہ کی جو دوڑ لگی تھی مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہاں، غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، مقدمہ لے کر آئے۔ کیا پریشانی؟ کیا حضور مالدار بھائی آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے؟ کیسے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں برابر، ان کے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ ہاں، خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ پائے گا؟ تو حضور بتلائیں۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا آگے جائے گا، اتنا اجر کمائے گا، اس کے برابر کوئی پہنچ نہ پائے گا۔ غریب صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہ پہنچے گا۔ مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھ کے تسبیح شروع کی۔ اس زمانے کے مالدار جو تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ اعمال کا تھا، حرص اعمال کی تھی۔ انہیں سارے قصے کا پتہ لگا، انہوں نے بھی یہ تسبیح
بھی شروع کر دی. غریب صحابہ پھر پریشان دوبارہ اکٹھے ہوئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا, وہ تصویروں نے بھی شروع کر دی, تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ کس کی تھی؟ بولو بھائی, مال کی کہ اعمال کی؟ شوق کس کا تھا, مال کا کہ اعمال کا؟ ہاں, یہ سمجھنا بھائی اپنے اعمال اچھے بناؤ. نماز مسئلوں کا حل ہے, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اس سے دلوں کا اطمینان ہے, اس سے دلوں کا اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے, مال میں نہیں, چیزوں میں نہیں, گاڑیوں میں نہیں, واہ میں نہیں, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. ورید کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, گھر جا رہے, دفتر جا رہے, کیا پڑھتے ہوئے جائیں؟ لا الہ الا اللہ. تو میں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے, اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. یہ ہے محنت, زبانوں پر اللہ کا نام آئے, قرآن کی تلاوت, قرآن کا شوق آئے. 1 سپارہ, 2 سپارے, 3 سپارے قرآن کی تلاوت کر کا ہر فرد قرآن پڑھے, گھروں میں رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, خیریں آئیں گی, نحوستیں ختم, شیطانی اثرات ختم. تو آج سال ختم ہو جاتا ہے, قرآن ختم نہیں ہوتا ہے, سال ختم ہو جاتا ہے, قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. یہ محنت ہو رہی بھائی, اپنے اعمال اچھے بناؤ, اپنے قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اپنے اخلاق اچھے بناؤ. اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو مال سے نہیں, بڑی بڑی تنخواہوں سے نہیں, گاڑیوں سے نہیں, نہ, اخلاق اچھے بنائیں, اخلاق اچھے بنائیں. زندگی کا مزہ معاف کرنا سیکھیں, غصے کو پینا سیکھیں, کسی کو حقیر نہ سمجھیں, اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں. فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ, بولو بھائی, تم رشتہ, جو ظلم کرے تم کیا کرو, معاف کرو. جو برائی کرے تمہارے ساتھ تم بدلہ کس سے دو, اچھائی سے دو. ہاں, جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ, جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو. ہاں, زندگی کا مزہ اخلاق. اخلاق 4 چیزوں کا نام, اخلاق 4 چیزوں کا نام. یہ زبان کے بول میٹھے ہوں, لہجہ نرم ہو, چہرے پر مسکراہٹ ہو, اور دماغ ٹھنڈا ہو. زندگی بڑے مزے کی, جنت بنے گی دنیا بھی. اور جس کے بول کڑوے ہیں, جس کا لہجہ سخت ہے, جس کے ماتھے پہ بل ہیں, جس کا دماغ گرم رہتا ہے, توبہ توبہ, زندگی نفرتوں میں, جھگڑوں میں, لڑائیوں میں گزر جائے گی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ کبھی اس سے لڑو اور کبھی اس سے لڑو اور کبھی اس سے جھگڑا. آج ادھر پنچایت ہو رہی ہے, آج ادھر جھرگا ہو رہا ہے. نہیں, معاف کرنا سیکھو. اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی فرمائیں گے. لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں, کیوں جھگڑے ہیں؟ ڈاکٹر علاج پہلے کرتا ہے کہ تشخیص پہلے کرتا ہے؟ بولو بھائی, کیا کرتے ہیں پہلے؟ ہاں, یہ کیوں جھگڑے ہیں, کیوں نفرتیں ہیں, کیوں لڑائیاں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے. وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے, غصے پہ قابو نہیں ہے. ہاں,
ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ آگے الفاظ ہیں فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ۔ ہاں فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے، اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ ہاں اخلاق اچھے بنائیں بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں نہیں نہیں۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکتی ہے کہ سر اٹھاتی ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں جھکتی ہے۔ اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ ہاں جو بڑا بننا چاہے، اللہ باتیں بڑائی تو میری چادر ہے، جو میرے سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہاں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں یہ محنت ہو رہی، ایمان بنے، پھر اخلاق بنے، پھر اخلاص پیدا ہو۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو بھائی، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار ہوں گے کہ نیکوکار؟ بولو بھائی، نیکوکار۔ نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ نیت خراب تھی، شہرت کا جذبہ تھا، ہاں جان دی کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، مال خرچ کیا لوگ کہیں کہ بڑا سخی، ہاں بڑا زوردار بیان اور قرآن، لوگ کہیں بڑا قاری، بڑا عالم۔ وہ تو کہا جا چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے تب اس حدیث کو بیان فرمائیں۔ ایمان بنے گا تو اخلاق بنیں گے، ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی۔ ہاں یہ حرام ہے، نہ 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 نہ، جیسے کتا حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے۔ جب ایمان بنے گا تو پھر رشوت کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہی نظر آئے گا۔ کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کتے کا گدھے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن حرام کے پیسے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، جسے سور کتے گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہاں کتنی دفتروں میں رشوت ہے، توبہ 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 توبہ، کتنا بازاروں میں جھوٹ ہے، توبہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں معاشرہ سمر جائے، معاشرہ سمر جائے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ دین زندگیوں میں آ جائے۔ ہاں مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا ہو، کچا نہ ہو، پکا ہو۔ جیسے کہتے ہیں گھی 1 نمبر ہو، شہد 1 نمبر ہو، دودھ 1 نمبر ہو، میرے بھائی مسلمان بھی 1 نمبر ہو۔ تو تربوز پکا ہوا ہو، آم پکا ہوا ہو، بھائی ایمان بھی پکا ہو، مسلمان بھی پکا ہو۔ ہاں نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بنانا ہے، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بنانا ہے۔ یہ اسلام زندگیوں میں نظر آئے، ہاں پھر اللہ راضی ہوں گے۔ اور جب اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں، اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور مردوں کی حکمرانی ہوگی۔ اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا
اللہ ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی، جب اللہ ناراض ہوں گے نااہل حکمران ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوں گے تو مال فقیروں کے ہاتھ میں جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوں گے عورتیں حکمران بنیں گی۔ ہاں، مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اصل مسئلے آخرت کے ہیں جو موت کے بعد شروع ہونے ہیں، موت کے بعد شروع ہونے ہیں۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، غریبوں کی کامیابی، مالداروں کی کامیابی، عوام کی کامیابی، حکمرانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات، عقائد کا ٹھیک ہونا، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، پھر معاشرت، رہن سہن ٹھیک ہو، شکل صورت ٹھیک ہو، لباس ٹھیک ہو، شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، پھر معاملات ہیں، لین دین صاف ستھرا ہو، لین دین صاف ستھرا ہو۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس زندگی کو دنیا میں پھیلانا یہ کام ہے، یہ اجتماع کس لیے ہے؟ اور روز روز اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کا تاریخ کا طے ہونا، اور پھر مجمع کا آنا، محنت کا ہونا، پھر یہ آواز کا پہنچنا کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کر لو، اے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام اسلام کو پھیلانا ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں، صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور کی مجلس کو چھوڑا کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ مکے سے بڑھ کر جگہ تو نہ تھی، مدینے سے بڑھ کر جگہ نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہ تھا۔ صحابہ کی قبریں دنیا میں کس لیے گئے؟ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ جاگ رہے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ہاں، کتنے ہیں جن کا آخری سال چل رہا ہے، کس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ چل رہا ہے، ابھی بہت سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی عید قبر میں آنی ہے۔ عید کا دن چھٹی کا، موت کی کوئی چھٹی نہیں، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ عقل مند ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، سارے انسانوں سے توبہ کروانا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف لوٹاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا لوٹاؤ، ابا کہتے ہیں بیٹا لوٹاؤ، اللہ فرما رہے ہیں لوٹو ایمان والو، لوٹو اللہ کی طرف۔ ہاں، 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ توبہ کریں بھائی، یہ تبلیغ 4 ماہ، چلہ 3 دن، ایمان سیکھنا ہے، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے، یقین سیکھنا ہے، ہاں اخلاق سیکھنے، نبی والی زندگی سیکھنی، نبی والی محنت سیکھنی، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے۔ یہ سلے کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے، سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے، 4 ماہ کے پیچھے کتنوں کی توبہ ہے۔ ہاں، ہم سے بیٹھے ہیں، اب کیا ہو گیا؟
तौबा करना है, तौबा करवाना है। हाँ, पहले इससे कि ये आवाजें आए कि पहचानना छोड़ दिया, बोलना बोलना छोड़ दिया। ये होने वाला है। हम सब के बारे में एक दिन खबर चलेगी, क्या हो गए, फौत हो गए। ये होना है। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे मुर्दा। हाँ, आईजी साहब नहीं कहेंगे, एमपीए साहब नहीं कहेंगे, चौधरी, हाँ मुर्दा, मैयत। हम सब मैयत बनने वाले हैं, हम सब मुर्दा बनने वाले। जनाजा, जनाजा ले आओ, डॉक्टर साहब को ले आओ, प्रोफेसर साहब को ले आओ, जनाजा ले आओ, जनाजा आ रहा है। हाँ, ये होने वाला है। हाँ, काम नहीं खत्म होते, आदमी, बोलो भाई, आदमी खत्म। कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो ये कहते थे मैं कौन सा मरने लगा। कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो कहते थे तौबा करेंगे, फिर तौबा करेंगे। हाँ, हर आदमी चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, हर आदमी चाहता है कि मेरा खात्मा कलमे पर, कलमा पढ़ते हुए मौत आए, सजदे में मौत आए। और ये वाकई बड़ी खूबसूरत मौत है। 20 साल बाद भी लोग बताते हैं कि अब्बा जी कलमा पढ़ते फौत हुए थे। अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब फरमाए हुए। हाँ, अब एक बात सुने, हम जिस हाल पे मरना चाहते हैं उस हाल पे जिंदगी गुजारें, और जिस हाल पे हम मरना नहीं चाहते उस हाल पे जिंदगी ना गुजारें। कोई नहीं चाहता मैं गुनाहगार होके मरूं, नाफरमान होके मरूं, बेदीन होके मरूं, बेनमाजी होके मरूं, कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है सजदे में मौत आए, कलमा पढ़ते मौत आए, नमाजी होके मरूं, दीनदार होके मरूं। तो बनते क्यों नहीं कि मैं कौन सा मरने लगा हूं। वो जीवा दुनिया में आना होता है 9 महीने पहले पता लग जाता है, और दुनिया से जाना होता है 9 सेकंड पहले पता नहीं होता। 9 सेकंड पहले पता। मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी, बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी, गरीब नहीं, अमीर भी, फारिग नहीं, मसरूफ भी। हाँ, डॉक्टर साहब नब्ज देख रहे हैं मरीज की क्लिनिक में, और देखते देखते अपना माथा मेज पे रख दिया। अब मरीज साहब डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ क्या हुआ। तो देखा तो डॉक्टर साहब फौत हो चुके थे। हाँ, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, सुरख इशारा आया, गाड़ी रोक ली, सबज इशारा आया तो गाड़ी नहीं चला रहे। लोगों ने अभी गाड़ी चलाओ, अभी गाड़ी चलाओ, हिला के देखा तो ड्राइवर साहब फौत हो चुके थे। हाँ, मौलाना साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, एक तकबीर, दूसरी तकबीर, इमाम साहब गिर गए, देखा तो फौत हो। ये वाकयात हैं, ये कहानियां नहीं है। मस्जिद में ऐलान हुआ फला साहब का इंतकाल हो गया, मगरिब में जनाजा है, जनाजा आया तो 2 जनाजे। किसी ने कहा सुबह ऐलान तो सुना था, ये दूसरा जनाजा किसका है। उन्होंने कहा दूसरा उसी का है जिसने सुबह ऐलान किया था, उसी का है जिसने सुबह ऐलान किया था। हाँ, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है, अंबिया वाला काम हमारे जिम्मे। हमारी शहादत है सफीर बन जाना। बड़ी बात समझा जाता है 20 साल बाद। हाँ, क्या कहा जाता है, हालांकि रिटायर हो गए 20 साल हुए, अभी भी क्या कहा, ये सफीर साहब है। हाँ, ये सफीर, इनके चाचा सफीर रहे, हाँ इनके दादा सर। हाँ, तो मुल्क का सफीर होना बड़ी बात कि अल्लाह का सफीर होना बड़ी बात। बोलो भाई, जो तबलीग का काम करेगा किसका सफीर है, अल्लाह का। हाँ, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को सीखना भी फर्ज है। इतना ईमान सीखना जो नमाज पे खड़ा कर दे, इतना ईमान सीखना भी फर्ज है। हाँ, झूठ बोलना हराम है, इतना ईमान सीखना जो झूठ से रोक दे, इतना ईमान सीखना फर्ज है। हाँ, ईमान को सीखना है। हाँ, लोगों ने नाम रखा है तबलीगी जमात। मौला साहब फरमाते हैं ये तो तहरीके ईमान है, ईमान को मजबूत करना है। ईमान है कमजोर है, नमाज पे नहीं खड़ा कर रहा है। ईमान है कमजोर है, झूठ से नहीं रोक रहा है। ईमान है कमजोर है, आंखों में हया नहीं।
ایمان ہے کمزور ہے، فجر میں مسیح میں نہیں لے جا پا رہا ہے۔ ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، نابینا ہوں مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، اجازت دیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ جی جی حضور سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو۔ نابینا صحابی کو اجازت نہیں ملی۔ آج کے جوان فجر میں نہیں، آج کے مسیح کے پڑوسی فجر میں نہیں، گاڑیاں موجود، موٹر سائیکلیں موجود، راستے موجود، لائٹیں موجود، کیوں؟ ایمان کمزور ہے۔ ہاں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت ساری ڈگریاں، یہ نوجوان فلاں ڈگری 2 سال کا کورس، فلاں ڈگری 4 سال کا کورس، بیٹا کہاں ہے؟ فلاں جگہ، کس لیے؟ فلاں کورس۔ ہاں بھائی ایمان سیکھیں، ایمان کا کورس۔ ہاں کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے نا سمندر کی، ملا سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں؟ جغرافیہ پڑھی؟ نہیں۔ حساب پڑھا؟ نہیں۔ کمپیوٹر پڑھا؟ نہیں۔ بابا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی آپ نے، آدھی زندگی ضائع کر دی۔ بابا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر۔ بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، بڑی بڑی ڈگریاں لی، یہ بتاؤ تیرنا سیکھا؟ کہ بابا نانا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا۔ بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا۔ ہاں تبلیغ میں نکلنا ایمان سیکھنا ہے، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے۔ آج فجر میں اٹھنا مشکل، پھر فجر چھوڑنا مشکل، آج مسجد میں جانا مشکل، پھر مسجد سے نکلنا مشکل۔ ہاں تبلیغ آدمیوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ آدمیوں کو بدلنا ہے۔ انبیاء انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے۔ سوچ بدلنا ہے، شوق بدلنا ہے، زندگی بدلنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہمیں مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، ہمیں اپنے معاملات صاف ستھرے بنانے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے ذمہ قرضے تو نہیں ہیں، لوگوں کا حق تو نہیں دبایا؟ کہ نہیں حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ آپ نے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تبلیغ میں ایمان سیکھنا، اتنا ایمان جو آدمی کو حلال حرام کی تمیز ہو، صحیح غلط کی تمیز ہو، اچھے برے کی سمجھ آئے، حلال کے جذبہ آئے، حرام سے رکنا آئے، دین کا شوق آئے، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، شریعت کی مطابق زندگی۔ پھر اس دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، سارا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ یہ جذبہ ہو اللہ کے حکم، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ پر سب کچھ قربان کرنا۔ ہاں آج دکانوں پر جان لگ رہی، کاروبار پہ جان لگ رہی، مال کمانے پہ شرائطیں لگ رہی۔ توبہ 10 سال گھروں سے دور ہیں، پیسہ کمانے میں 50 سال جان کھپا رہے ہیں۔ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگ جائیں، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قید ہو گئے۔ ہاں عیسائی بادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو، میں تمہیں آدھی بادشاہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اگر مجھے کہے نا پلک جھپکنے کی مقدار اسلام کو چھوڑ اور میں پوری بادشاہ دیتا ہوں، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا کہ کر دو۔ اس نے حکم دیا ان کو آگ میں ڈالو۔ 2 قیدی آگ میں ڈلوائے، آنکھوں سے دکھایا اس طرح آگ میں ڈالوں گا۔ میں نے کہا کر دو، حکم دیا کہ ڈالو آگ میں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو؟ تم اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ آنے لگے اس بات پر نہیں رو رہا کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں چھوٹی سی جان ہے، ننھی سی جان ہے، اس آگ میں ڈالی جائے گی اور ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں
اتنی میرے پاس جانیں ہوتی آج ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے دکھاتا. میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں. بادشاہ بڑا حیران کہ بڑا عظیم انسان ہے, اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا تم میرا سر چوم لو, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے کافر کا سر نہیں چومتا, اگر تو میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے میں تیرا سر چومتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے سب کو چھوڑتا ہوں. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر چوما, اسے سب کو چھوڑا, قافلہ واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, واقعے کا خبر حضرت عمر تک پہنچ چکی تھی. جب قافلہ قریب آیا مدینے کے, حضرت عمر نے فرمایا نکلو, آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چومے. آگے بڑھ کر پہلے خود سر چوما اور پھر سارے صحابہ نے ان کا سر چوم لیا. یہ جذبات تھے. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. حضرت ابوبکر نے فرمایا دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہوں, نہیں. ہمارا کام ہے اللہ کا دین دنیا میں پھیلے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, مسجدیں آباد ہوں, گھروں میں اعمال ہوں, مسجدوں میں اعمال ہوں, ہمارے تاجروں میں دین تجارت کے دین کے مسائل سیکھ رہے ہوں, ہمارے زمیندار کے مسائل سیکھ رہے ہوں, ہماری عوام حکمران دین نظر آئے, پھر یہ دین دنیا میں پھیل جائے. جب پھول لگ جائیں گے, شہد کی مکھیاں خود آئیں گی, پھول ہی پلاسٹک کے ہوں, پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے. جب مسلمانوں میں اسلام نظر آئے گا, ان کی شادیاں شریعت کے مطابق ہوں گی, ان کے لباس سنت کے مطابق ہوں گے, جب ان کا کاروبار شریعت کے مطابق ہوگا, جب ان کا لین دین صاف ستھرا ہوگا, جب مسلمانوں میں جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, خیانت نہیں ہوگی, معاملات صاف ستھرے ہوں گے, اخلاق صاف ستھرے ہوں گے. اب اس میں کشش ہے, اسلام میں کشش ہے, اسلام میں حسن ہے. وہ لپک کے اسلام کی طرف آئیں گے, بھاگ کے اسلام کی طرف آئیں گے. اور یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ منظر قائم ہوگا کہ ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گے اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. پھر کیا ہوگا, پھر مالدار سخی بنیں گے, پھر غریب خوددار بنیں گے, پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے, پھر افسر امانتدار بنیں گے, پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. ہاں, پھر میاں بیوی میں جوڑ ہوگا, پھر اولاد فرما بردار ہوگی, پھر دنیا جنت کا نقشہ بنے گی, امن ہی امن ہوگا, محبتیں ہی محبتیں ہوں گی, ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوگا. پھر مال میں برکت ہوگی, جان میں برکت ہوگی, وقت میں برکت ہوگی, برکتوں کے دروازے کھلیں گے. پھر موت آسان ہوگی, پھر قبر, جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی, جنت کے بستر بچھائے جائیں گے. اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, روز اللہ کو راضی کریں گے, اللہ اس کو سمیٹ دیں گے, مختصر کریں گے. 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. پھر پل صراط, جہنم کے اوپر پل ہے, ہوا کی رفتار سے جائے گا, گھوڑے کی رفتار سے جائے گا, بجلی کی رفتار سے جائے گا. بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی, او مومن جلدی پار ہو, تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا. ہاں, پھر جنت کا فیصلہ ہوگا. وہاں دودھ کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں, شہد کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے اعلانات ہوں گے جنت میں. زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیو, ورز کریں گے لبیک و سعدیک, اللہ ہم حاضر ہماری سعادت. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم, اور راضی ہو گئے. حالت کریں گے اللہ اب بھی نہ ہوں تو کب ہوں, تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. کہ اللہ وہ کیا ہے, چہرے چمک گئے, جہنم سے بچ گئے, جنت میں داخل ہو گئے. اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا,
آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. کیا مزے کی زندگی ہوگی, کیا خوبصورت دن ہوگا. سارے انسان اکٹھے ہوں گے, سارے فرشتے بھی اکٹھے ہوں گے, سارے اولیاء بھی اکٹھے ہوں گے, سارے صحابہ بھی ہوں گے, سارے انبیاء بھی ہوں گے, اور فرشتہ اعلان کرے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا, اور ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اللہ اس دن کی عزت اور نیک نامی سب کو نصیب فرمائے. تو یہ محنت ہے بھائیو, توبہ کریں, توبہ کروائیں, زندگی بدلیں, سوچ بدلیں, شوق بدلیں. یہ اجتماع اس لیے یہ کہنا سننا صرف کہنا سننا اس لیے نہیں کہ کہنے والا کہہ کے فارغ, سننے والا سن کے فارغ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بعض لوگ نا بیان میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اور فجر میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی بدلنی ہے, سوچ بدلنی ہے, شوق بدلنا ہے, اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے, ہمارا کام کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہاں, خامن صبح جا رہا تھا نا, بیوی نے کہا پتی لانی ہے, پتی ختم ہو گئی, چینی بھی ختم ہو رہی, آٹا بھی ختم ہو رہا ہے, گھی بھی لانا ہے, آٹا بھی لانا ہے. بولتی جا رہی, خامن سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ کہا تھا, اس کا کیا بنا. انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. ہاں, یہ صرف ثواب کی بات نہیں بھائی. ہاں, یہ اجتماع, یہ مجمع کا آنا, ہاں, یہ سارے طبقات آئے بیٹھے ہیں. یہ کون, یہ خود آئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں بھائی. آگے بڑھیں, قدر اس اجتماع کی قدر کریں, اجتماع کی آنے کی قدر کریں. اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ جس علاقے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یہ نظام چلتا ہے, پیغام پہنچتا ہے, اللہ کے نام پر یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قدر کر لیں. بھلی بات, خیر کی بات, اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے. تم سے کوئی اپنی گمشدہ چیز ملتی ہے لپک کے لیتا ہے کہ دیکھو میری چیز مل گئی. ایمان والا کہتے ہو دیکھو کیسی اچھی باتیں مل گئیں. اس لیے بھائی بدلیں, سب نیت کریں, ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. اللہ صمد ہیں, اللہ کسی کے محتاج, بولو بھائی, اللہ کا دین کسی کا محتاج. ہاں, ہم پانی پئیں گے تو پانی کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ, بولو. کھانا کھائیں گے تو کھانے کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ. ہم پانی نہیں پئیں گے تو پانی کا نقصان کہ ہمارا نقصان. ہم دین پر چلیں گے, دین کو پھیلائیں گے, دین کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ. اگر ہم دین کی محنت نہیں کرتے دین کا نقصان کہ ہمارا نقصان. جیسے اللہ کسی کے محتاج نہیں, اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی عبادت, حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ اور تقوی کے کمال کو پہنچ جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ, نافرمان بن جاؤ, گناہوں کی حدیں چھو جاؤ, تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی جو شان ہے وہ ہماری عبادت سے نہیں ہے, ہمارے سجدوں سے نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی شان والا, اللہ تو ہے ہی شان والا. جو اللہ کی عبادت کرے وہ بھی شان والا بنے. اللہ سمجھ ہیں, اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, وہ تو ہماری سعادت ہے. ہم دین کا کام کریں, ہم دین کی محنت کریں, ہمارے اندر جذبہ ہو. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی, زندگی کے 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے, ہماری صلاحیت لگ گئی مال کمانے پہ, دنیا کمانے پہ, ضرورتیں پوری کرنے پہ, خواہشات پوری کرنے پہ. یہ ہم سے قصور ہوا, یہ ہم سے ظلم ہوا, یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. اس پر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. جو بقیہ زندگی ہے کتنی باقی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. 1 سال, 1 مہینہ, 1 دن, کوئی پتہ نہیں. ابھی جنازہ پڑا نا سر میں, کہتے وہ اجتماع کی تیاری کر رہا ہے, اجتماع کے لیے آ رہا ہے اور فوت ہو گیا, اب تو قبر میں بھی چلا گیا. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کریں کہ بقیہ زندگی کو
اللہ کے دین پر پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو. کہاں لگا دی پکڑ کے؟ مٹی گارے پہ، مال کمانے پہ ہے. جو صلاحیت لگتی اللہ کے دین کے پھیلانے پر، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر. گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی کے لیے عزم آئے. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا، ہاں موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان فرما، اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما. دین کے کام مال سے، قوت سے، ذہانت سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے، تیزی سے، پیسوں سے نہیں ہوتے. دین کے کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں. اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے، جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیار ہوں، اللہ میں تیار ہوں. ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں. پتہ کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی خشک ہو جائے، پھر میں دریا پار کروں گا. واہ واہ، کیا انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے، پھر میں دریا کیا کروں گا؟ ہاں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم کاروبار سے فارغ ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم ذرا ہمارا گھر سیٹ ہو جائے پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہمارے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کا کام کریں گے. 1 سال، 2 سال، 3 سال یہ جملہ کہ ذرا سیٹ ہو جاؤ نا، ذرا سیٹ. کام تو اصل دین کا ہی ہے، باقی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اصل کام تو وہی ہے. ذرا گھر سیٹ ہو جائے نا، ذرا بچے سیٹ ہو جائے نا، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے نا. واہ واہ، پھر خبر آتی ہے فوت ہو گئے، فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا، پھر کفن ہوا، پھر جنازہ ہوا، پھر قبر میں اتارتے ہیں. آپ قبرستان میں یہ منظر دیکھا کرو، 2-4 آدمی قبر کے اندر اترتے ہیں، باقی دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر والے نیچے والوں کو ہدایات دیتے ہیں. ان کے کفن کی گیریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو اور تھوڑا سا ادھر کر دو، ہاں ہاں تھوڑا سا ایسے کر دو. پھر ایک آواز آتی ہے، ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. واہ واہ، کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ ہاں تو کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم، آدمی ختم. ہاں یہ جتنے ساتھی آئے ہیں، ایک ایک ساتھی ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ایک ساتھی. ہاں نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے، یہ میری سعادت ہے. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں. کوشش کریں، کوشش کریں، نکلیں، نکلیں، پھریں اللہ کے راستے میں، پھریں اللہ کے راستے میں. تبلیغ نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. ہاں حدیث میں آتا ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو؟ آپ بیٹھ جاؤ یار، آپ کا کیا؟ چلو ان کو بٹھاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. ہاں تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرو، توبہ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. ہاں ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو نا میں چلہ لگاؤں تو کیا جواب آئے گا؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں 3 چلے لگاؤں؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں تبلیغ میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ 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 جاؤ. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں 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 ہاں. آپ گھر واپس چلے جاؤ، وہاں جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں، کیا جواب آئے گا؟ نا نا. 3 چلے لگاؤ؟ نا 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 نا. تبلیغ میں جاؤ؟ نا نا نا. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تو جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے تو نا کے ماحول میں ہاں، نا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے؟
हाँ, गुब्बारा है ना, उसमें हवा भरो भरो हवा भरो, गुब्बारा फूल गया गुब्बारा। अब सुई लगी तो फुस, सुई लगी तो फुस। हाँ, इज्तिमा होता है, मजमा होता है, अल्लाह की बात होती है, आखिरत की बात होती है, जज्बा बनता है, शौक पैदा होता है। हाँ, जब तश्कील का वक्त आता है ना तो शैतान सुई लगाता है। पता क्या कहता है, ये मौलवी साहब की बातें जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर इनको मेरी मजबूरियों का पता नहीं है। सुभान अल्लाह। दोस्त, हाँ, इन्हें क्या पता मेरी क्या मजबूरी है, इन्हें क्या पता मेरे क्या मसाइल हैं। वाजिब। हाँ तो भाई पता लगे कि कोहाट में इज्तिमा हुआ था, फिर क्या हुआ कि वहां से जमातें निकली, साल सातवां चारवां चिल्ला। क्या हुआ कि मस्जिदें आबाद हो गई, क्या हुआ कि फजर में मस्जिदें भर गई, क्या हुआ कि अजान पे बाजार बंद हो गए। हाँ, इज्तिमा के बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं अजान पे। वहाँ सदर साहब जो है ना कमेटी के, उन्होंने 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 इजलास बुलाया, अपनी कमेटी अपनी 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 मार्केट की जो उनको बुलाया और उनसे बात की कि देखो भी अजान पे हमारा बाजार बंद होना चाहिए। हाँ, इज्तिमा हुआ था, हाँ कोहाट में मस्जिदें आबाद हो गई हैं, वहाँ मामला बड़े साफ सुथरे, वहाँ की जेलें क्या होती जा रही हैं, खाली। वहाँ कचहरियों का रश क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और मस्जिदों में रश। बोलो भाई, जेल बनती है 1000 के लिए, कितने आते हैं 4000। मस्जिद बनती है 1000 के लिए, कितने आते हैं 100। तो जब मस्जिदें बेआबाद होंगी तो जेलें, बोलो भाई, अगर मस्जिदें आबाद हो जाएं तो जेलें, मस्जिदें आबाद हो जाएं तो कचहरियां। हाँ, मसलों का हल दीन है, दीन के बगैर कोई मसले हल नहीं होंगे। और दीन आएगा इस दावत की मेहनत से, और इस मेहनत की जिम्मेदारी हर मुसलमान पर है, हर मुसलमान पर है कि जितना भी शर है और फसाद है और फितने मसाइल हैं, उसकी वजह माल की कमी नहीं है, चीजों की कमी नहीं है, उसकी वजह दीन में कमी है, अमल में कमी है, अल्लाह को नाराज किया है। अब दीन आएगा दीन की मेहनत से, दीन की मेहनत को छोड़ा, इसलिए दीन में कमी आई, दीन में कमी आई, अल्लाह की निगाह से गिर गए, इसलिए घर घर मसाइलिस्तान, घर घर मसाइलिस्तान बन गया। हाँ, कीकर का दरख्त लगा के आम का इंतजार करना जहालत, पानी पे लकीरें खींचना बेवकूफी, रेत पे दीवार खड़ी करना नादानी की बात, छत पे ऊर तलाश करना हमाकत है। अल्लाह को नाराज करके मसाइल का हल नहीं हो सकता, नमाज छोड़ के मसलों का हल नहीं हो सकता, कुरान छोड़ के मसलों का हल नहीं हो सकता, दीन को छोड़ के, शरीयत को छोड़ के मसलों का नहीं हो सकता। मसलों का हल दीन है, मसलों का हल अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह मसले हल करेंगे, हम नहीं मसले हल कर सकते, हुकूमतें मसले हल नहीं कर सकती, कोई हुकूमतों से मुतालबा नहीं करता, हुकूमत को चाहिए कि मुल्क से गर्मी खत्म करे, कोई दावा नहीं करता हम हुकूमत में आकर मुल्क से गर्मी खत्म करेंगे। सब मानते हैं ये अल्लाह का निजाम है, गर्मी का निजाम, सर्दी का निजाम, बारिशों का निजाम, दिन रात का निजाम, चांद का बढ़ना घटना, ये अल्लाह का निजाम है, किसी का दखल नहीं। हालात बनाना ये भी अल्लाह का काम है, अल्लाह हालात बनाए, कोई बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह बिगाड़ दे कोई बना नहीं सकता। अमन ये तो अल्लाह की तरफ से होगा, हमें तो अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें तो अल्लाह को राजी करना है, हमें दीन अपनी जिंदगियों में लाना है, तो दीन होगा, फिर अल्लाह हमारा साथ देगा, वो अल्लाह हमारे मसले हल करेगा, दुनिया के और आखिरत के। अल्लाह के बगैर मसले हल नहीं हो सकते, और अल्लाह साथ कब होगा, जब दीन होगा। दीन कब होगा, जब दीन की मेहनत होगी, और इस मेहनत की जिम्मेदारी हर मुसलमान पर है, ये हमारी सआदत है, हमारी सआदत है। तो तबलीग भाई उस साइल की तरह की निगाह है, उस साइल की तरह की निगाह है जो कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जबरदस्ती कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारे काफी है, अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। इस सारे मजमे से गुजारिश है कि सब नियत करें, हमें दीन को दुनिया में फैलाना है इंशाअल्लाह, हमें दीन की मेहनत करनी है इंशाअल्लाह, हमें मस्जिदों को आबाद करना है इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगें अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह और कोशिश करें। कोशिश क्या है, तय करें, तय करें। अब जिनके अभी तक 4 माह नहीं लगे,
ہمت کر کے بولو بھائی، چلا 4 ماہ اللہ کے راستے میں، ہمت کر کے بولو بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی. اعلیٰ درجہ نقد ہے، اعلیٰ درجہ نقد ہے، اعلیٰ درجہ نقد ہے.